میں آپ سب کا ویلکم کرتا ہوں فیسٹیول میں. تو سب سے پہلے آپ ایک ویسے کہ اپنے فون پلیز سائلنٹ موڈ پر رکھیے. بہت لینگویج بول سکتے ہیں. ایریا ہے وہاں کے لوگ اپنے رائٹ مانگتے ہیں, آہستہ آہستہ اویئرنیس آ رہی ہے. اگر آپ کے پاس کوئی ایسی اتھارٹی نہیں ہے کہ آپ اس کو رائٹ دے سکیں, وہ ہم اس کے سٹیزن نہیں ہیں, وہ ہمیں مرج نہیں کر سکتا, تو پھر کیا کوشش کی جاتی ہے کہ لوگوں کو ہمیشہ ایک سپن میں رکھا جائے. ہمیشہ ایک ایسی کوئی نہ کوئی سچویشن کریٹ کی جائے جس میں نہ امن ہو, نہ لوگ اپنے ڈیولپمنٹ کی وکاس کی بات کر سکیں, نہ کوئی اور اپنے رائٹس کی بات کر سکیں. جب بھی تھوڑا سا امن ہوتا ہے لوگ ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں رائٹس دیے جائیں. انڈیا کی بات کرتے ہیں کہ یہاں لداخیوں کو اتنا کچھ ملا ہے, یہاں کے ودھان سبھا میں ہمارے لیے سیٹیں آپ لوگوں نے رکھی ہیں, ابھی سنا لوک سبھا میں کوئی 5 سیٹوں کی کوئی بل اور آیا ہے. یہ ایگزامپلس دے کے لوگوں میں فرسٹریشن بہت ہے کہ جی اتنا امپورٹنٹ ایریا ہے, دنیا کا سارا پانی ہم آپ کو دے رہے ہیں, آپ کو جو ہے نا گولڈ سے, کاپر سے لے کر, سفائر سے لے کر پتہ نہیں 200 سے زیادہ تو ان کی لسٹ ہے جو کہ جیمز اور ہیوی میٹلز اور منرلز ہم دیتے ہیں, فارسٹ ہم دے رہے ہیں, چائنا کا روٹ ہم دے رہے ہیں, سینٹرل ایشیا قزاقستان تک ابھی ٹریڈ ہو رہی ہے گلگت کے تھرو, یہ سارا کچھ ہم دے رہے ہیں. آپ کا سارا انڈس وہاں سے آ رہا ہے, آپ کے سارے بڑے بڑے جو ڈیم ہیں, ابھی جو $35 بلین چائنا کا لگنا ہے وہ انہی ڈیمز پہ لگنا ہے. اتنا کچھ ہو کے بھی یعنی کہ یہ کیا وجہ ہے کہ آپ ہمیں کچھ دے نہیں پاتے. تو ایک سچویشن پہلے یہ تھی کہ لوگ سوچتے تھے شاید ان کا بھی موڈ نہیں بن رہا ہے, یہ نہیں سوچ پا رہے تھے کہ شاید ان کے پاس کیپیسٹی ہی نہیں ہے. اب لوگ اس راستے پہ آ گئے جس میں وہ کہتے ہیں جی پاکستان کے پاس اختیار ہی نہیں, کیپیسٹی نہیں ہے, یہ لیگل ایشوز ہیں, پاکستان جو ہے وہ قابض ہے. ان وجوہات کی بنا پر چونکہ لوگوں میں اویئرنیس بہت زیادہ آئی اور دبا کے شور کر رہے ہیں اپنے حقوق کے لیے, تو وہ کیا چاہتے ہیں کہ ہمیشہ وہاں پر ایک انارکی رہے, لوگ سپن میں رہیں, سوسائٹی سپن میں رہے, کبھی آپ کا دماغ جو ہے نا فوکس ہی نہ کر پائے آپ کے اپنے رائٹس پر. یہ آپ سمجھیں کہ میں ایک اوور ویو دے رہا ہوں کہ وہاں پر رائٹس وائلیشن کی ہوتے کیوں ہیں. اب اس میں شیعہ سنی کو لڑا دیا. اب دیکھیں ہم سب شیعہ سنی مکس فیملیز ہیں اور سب مل کے رہتے تھے, نوربخشی بھی سارے مکس آپس میں شادیاں کرتے تھے. اب تھوڑی پولرائزیشن کرا دی, پولرائزیشن کرائیں گے ویک ہو جائیں گے, ویک ہوں گے ایک پلیٹ فارم پہ نہیں آئیں گے, لڑتے رہیں گے, ایک دوسرے کو ٹرسٹ نہیں کریں گے, رائٹس نہیں مانگیں گے بھی تو کوئی ایک سیگمنٹ مانگے, کوئی ادھر مانگے گا, پھر ان کو لڑا دیا. تو یہ جو شیعہ سنی کا ایشو یہ 1947 سے ہی چل پڑا. جو ہی اپنے ان کے پولیٹیکل ایجنٹ آئے سردار عالم صاحب, انہوں نے دیکھا کہ یہاں تو میری کوئی کانسٹیچوئنسی بن نہیں رہی, شیعہ سنی جھگڑا وہاں سے کرا دیا. اسٹیٹ سبجیکٹ رول ختم کرنے کا وقت آیا, بھٹو صاحب نے شیعہ سنی جھگڑے وہاں پہ کرا دیے. ٹھیک ہے, اب ہو سکتا ہے پیپلز پارٹی والے کہیں جی وہ تو ایجنسیوں نے کرائے, ادھر کرائے ادھر کرائے, لیکن آئے پاکستان سے ہی جو بھی پالیسیز بنی, جس نے کرائے وہ ایک دوسرے پہ دوش دیتے رہتے ہیں, لیکن آتی پالیسی پاکستان سے ہے, وہاں کے انارکی کی اور انڈر ڈیولپمنٹ کی ہے کہ ایک انسینٹو دیا جاتا ہے کہ ایک تو آپ کی ڈیموگرافک چینج ہو رہی ہے, شیعہ کو قتل کرو, جو ہے نا نوربخشی کو کنورٹ کرو, اسماعیلی کو انٹیمیڈیٹ کرو, سنی کو جو ہے نا ایک فیئر میں لاؤ, خوف میں لاؤ کہ بھی تمہارے ساتھ پتہ نہیں یہ لوگ کیا کریں گے اگر ان کو رائٹس مل گئے. ہر ایک کو جو ہے نا وہ ایک ٹول یوز کرتے ہیں ان کے اگینسٹ, ان کو انٹیمیڈیٹ کرنے کا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو آگے سے جو ڈٹ جاتے ہیں پھر ان کو قتل کر دیا جائے, باہر سے لوگوں کو لا کے آباد کیا جائے, ڈیموگرافی بد دی جائے, اور جو باقی کسر رہ جائے وہ یہ ہے کہ باہر سے لوگوں کو انسینٹو دے کے یہاں جابز دی جائیں. تو سارا کام جو ہے وہ یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں جو ہے نا وہاں پر مائنورٹی میں تبدیل کیا جائے. اور یہ جو قراقرم ہائی وے کا علاقہ ہے یہ ایک جو ہے نا اپنے ہاتھ میں لے لیا جائے. ہماری زبانیں ہیں, مثلا جو چیزیں ہمیں اپنا آئیڈینٹی دیتی ہیں وہ تو ہمارے لینگویج ہے, کلچر ہے. ابھی تک کسی اسکول میں جو ہے نا اس کو پڑھانے کے اوپر کوئی اجازت نہیں ہے, نہ وہ میڈیم انسٹرکشن کے طور پہ یوز ہو سکتا ہے. اور اب ایسا وقت آ گیا کہ جی چائنیز ہے, اس کو ایز اے آپشنل لینگویج اسکولز میں انٹروڈیوس کرایا جا رہا ہے, سندھ میں بھی ہو رہا ہے. تو مقامی جو آپ کی آئیڈینٹی ہے اس کو ایک طریقے سے اسکپ کر کے, بائی پاس کر کے جو ہے باہر کی زبانوں کو اور باہر کے کلچرز کو اس طریقے سے لوکل لوگوں کے اوپر جو ہے نا وہ تھوپ دیا جائے, جو ہے نا شناخت بھول جائیں, اپنی زمین کے ساتھ جو لنک ہے وہ بھول جائیں. تو بہت سے ایشوز ہیں, ابھی کوشچنز آئیں گے میں اور بتاؤں گا, پھر اچھا رہے گا ایسا کہ دیامر کے بارڈر سے لے کر اور جو ہے نا کوہستان اور آگے آپ کے بشام تک جو ہے ایسے علاقے ہیں جہاں پر ان کی ایکسیس بھی بہت آسان ہے. مثلا کبھی بھی افغانستان میں پرابلم ہو, ڈرون اٹیکس ہوں, وزیرستان میں پرابلم ہو, ان کے لیے یہاں پر آ کر چھپنا بہت آسان ہے. اور پھر ظاہر ہے وہ پھر جو 10 فورن ٹورسٹ
پچھلے سال قتل ہوئے یا اس سے پچھلے سال وہ بھی انہی لوگوں نے کی ہے. تو جیسے میں نے کہا کہ یہ لوگ چاہتے ہیں آئسولیشن میں رہیں, اس میں فلرش کرتے ہیں. جہاں بھی اوپننس آتی ہے, سڑکیں وڑکیں کھلتی ہیں, ٹریڈ ہوتی ہے, وہ اس کو روکنا چاہیں گے. تو یہ پرابلم ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 2-3 ہفتے کے لیے سڑک بند ہو جاتی ہے کہ دیامر میں کوہستان میں کوئی پرابلم ہے, اس میں آتنکوادی ڈائریکٹلی انوالو بھی ہو سکتے ہیں, لوکل پاپولیشن جو ہے وہ ان کے اپنے ایشوز بھی ہو سکتے ہیں. اور اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ گلگت بلتستان پوری دنیا سے کٹ آف ہو جاتا ہے. چائنا کے ساتھ تو ہماری ابھی ایک بڑی لیک بنی ہے, وہاں پہ ابھی وہ ٹنل بننے کی دیر ہے. تو جب دنیا سے کٹ آف ہو گیا, کھانا پینے کی جو ہے نا پرابلم آ گئی, دوائیوں کی پرابلم آ گئی, تو لداخ روڈ جو ہے بدخشان کی طرف راستے ہیں, ہم ان کی مانگ کرتے ہیں کہ یہ ایک چلیں آپ اس کو بالکل اوپن نہ کریں, لیکن کم از کم ایز اے جو ہے نا آلٹرنیٹو راستہ ہونا چاہیے کہ یہاں سے آپ کے لداخ سے کم از کم جو ہے نا آٹا یا دوا دارو ہونی چاہیے. تو یہ 3 کہہ لیں. آپ کانسٹیٹیوشن ہمارا ہونا چاہیے, بنا کانسٹیٹیوشن کے ہمارا علاقہ رول نہ کیا جائے کالونی کی طرح. کرگل سکردو روڈ کھولی جائے, بدخشان سے راستہ کھولا جائے, استور سے سری نگر راستہ کھولا جائے, اور اسٹیٹ سبجیکٹ رول بحال کیا جائے. یہ پاکستان وائلیٹ کر رہا ہے UN ریزولوشن کو, اسٹیٹ سبجیکٹ رول کو وائلیٹ کیا اس نے, اور جو ہے نا لوکل لوگوں کو اٹانومی نہ دے کر وہ UN ریزولوشنز کو وائلیٹ کر رہا ہے. تو بعد میں اسلام آباد اور دہلی نے اپنا جو ڈسپیوٹ کھیل کے اس کا سولوشن کیا لینا ہے, وہ وقت کے ساتھ جب اوپننس ہوگی, لوگ ایک دوسرے سے بات کریں گے. آئی تھنک اٹس لائک 10 years from now. ابھی یہ ہے کہ ہمیں انٹرم آپ سیٹ اپ دیجئے تاکہ ہم اپنا ڈے ٹو ڈے افیئر وہاں پر چلا سکیں, اور جو ایک بالکل ایک جو بے بسی کی سچویشن ہے اس سے وہاں کے لوگ نکل سکیں.